مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ تو میرے بھائی، میں نے کہا کہ آپ نے موت کے سارے اسباب اختیار کر لیے کہ اب یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، تو جہاز میں بیٹھو گے، جہاز کیا ہو جائے گا؟ پائلٹ ہو سکتا ہے زیادہ پی کے نکلا ہو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا باہر سے۔ کووڈ میں دیکھو نا، کروڑوں لوگ دنیا سے گئے ہیں، کروڑوں، لاکھوں نہیں ہیں۔ کتنے مرے ہیں؟ کروڑوں لوگ مرے ہیں، کروڑوں۔ ہو سکتا ہے دوبارہ کوئی ایسی وبا آ جائے، کیا خیال ہے بھائی؟ اور پہلے وبائیں آتی تھیں ایک خاص علاقے تک، اب دنیا میں کہیں بھی کوئی وبا آئے گی نا تو پوری دنیا میں لازمی پھیلے گی، کیونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج کی طرح بن چکی ہے، ٹریولنگ سب جگہ ہو رہی ہے، آپ اس کو کسی خاص علاقے تک روک نہیں سکتے، تو وبائیں آتی رہیں گی، لوگ مرتے رہیں گے۔ تو اس لیے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا پڑے گا میرے بھائی، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ ہے یا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے؟ اگر آپ نے دل لگا لیا یہاں تو ہر وقت موت سے ڈرتے رہو گے، پیسہ کماؤ گے تو ہر وقت اس کی فکر کہ یہ پیسہ کسی طرح سے میں استعمال کر لوں، کھا لوں۔ تو چائنا والے کیا کرتے ہیں، وہ جو میں نے ملیشیا میں ولاگ بنایا تھا نا، اس میں چائنا نے کیا کیا کہ یار جب اتنا پیسہ ہم نے کمایا ہے، ہم نے محنت سے کمایا، ہم مر گئے تو بعد والے فری پھوکٹ میں کھائیں گے، حالانکہ وہاں تو وراثت کا نظام بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے قبریں بنوائی کہ یہ ساری دولت ہمارے ساتھ قبر میں دفن کی جائے، اور یہ رواج فرعون کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، پہلے غیر مسلموں میں بہت رواج تھا، ان کو توقع نہیں ہوتی تھی کہ ہم ایسے مر جائیں گے، تو وہ کیا کرتے تھے، موت کے وقت وصیت کرتے کہ یہ سونے چاندی کے ڈھیر اور یہ اتنی دولت ہمارے ساتھ قبر میں دفنا دو۔ دل چھوٹا ہوتا ہے نا کہ میرے بعد فری پھوکٹ میں کھائیں گے نا لوگ، کچھ محنت تو ہے نہیں ان کی، اور یاد بھی نہیں رکھیں گے تھوڑے دنوں تک۔ دنیا پرست لوگ تو اپنے ماں باپ کو یاد بھی نہیں رکھتے، دیندار آدمی تو ابا کی وراثت کھاتا ہے تو ساری زندگی دعاؤں میں یاد بھی رکھتا ہے۔ آج میں ملتا ہوں بہت سے دینداروں سے، کل میں ملا، بہت اللہ نے ان کو نوازا، کہتے ہیں یار یہ سب میرے والد کی محنت ہے، والد صاحب کی، میرا کیا ہے، یہ دکان والد صاحب نے بنا کے دی تھی، انتقال ہو گیا، بس ہم تو کہتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ تو نیک لوگ کرتے ہیں، ورنہ دنیا دار آدمی تو 3-4 دن میں ابا کو کیا کرتا ہے، بھول جاتا ہے۔ تو اب کیا کیا چائنا والوں نے، وہاں بہت بڑا قبرستان نا، جو بڑے بڑے ملینز اور بلینئرز جو ہے وہ وہاں پہ دفن ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اب وہ قبرستان ایک بزنس بن گیا ہے، بڑے لوگ وہاں دفن ہوں گے تو زمین کی قیمت بڑھ گئی، تو اپنی زندگی میں قبر خریدتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، قبر خریدنے کے بعد اسی دولت سمیت اس قبر میں دفن ہو گئے۔ لیکن آپ کو پتا ہے چرسی دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں، ہیروئن چی الحمدللہ دنیا میں ہر جگہ۔ ابھی ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ پرسوں رات کو 2:30-3 بجے کھٹ پٹ کی آواز آئی گارڈز کو، یہ باہر نکلے تو 3-4 چرسی بجلی کے کھمبے پہ چڑھے ہوئے ہیں، چرسی نہیں ہیروئن چی تھے، اور 2-4 ریکی کر رہے ہیں کیونکہ دیکھ تو نہیں رہا، ایک کے پاس گدا گاڑی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ذرا محلے میں ہوشیار ہو جائیں۔ انہوں نے جا کے ان چرسیوں کو اتارا، سب کو اریسٹ کر کے ہاتھ باندھ کے یہاں مسجد میں لا کے بٹھا دیا۔ آپ ان کی ہمت دیکھو یار، کتنا، میرا خیال ہے 100 کلو سے زیادہ وزنی لوہا ہوگا، وہ جو پلیٹیں لگی ہوتی ہیں اس کا نام مجھے نہیں پتا، وہ انہوں نے کٹر سے کس طرح نٹ کاٹ کے اتار لیا، اتنا بھاری بھرکم، اتنی بھاری پلیٹیں، ٹھیک ٹھاک بھاری لوہا تھا، اور ان کی صحتیں آپ دیکھو تو ایسے پسلیاں نکلی ہوئی ہیں ان کی۔ ہیروئن جی کی کیا صحت ہوتی ہے، چڑھا کیسے اوپر؟ پھر ہم نے کیمروں سے دیکھا، ہمارے کیمرے لگے ہوئے نا، تو چڑھتے ہیں اور کیسے کاٹ رہے ہیں، ایسے کٹر تھے ان کے پاس، کٹ 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 ایسے، اسلحہ نہیں تھا ان کے پاس، اس لیے میں نے ان کو بولا ہاتھ ہلکا رکھو، اسلحہ نہیں ہے، اسلحہ ہوتا ہے نا ڈاکو پہ ہاتھ ہلکا نہیں رکھنا چاہیے۔ تو وہ جب چرسیوں کو، ہیروئن چیوں کو نیچے لائے، یہ لوگ گرفتار کر لیا، ہم نے فجر کی نماز کے بعد جا کے ان کا معائنہ کیا نا، میں نے کہا ان کو پہلی فرصت میں چھوڑ دو، کوئی بھی مرا گیا نا ہمارے لیے مسئلہ، کیونکہ لگ رہا تھا سردی ہے نا، سردی، ایک تو کانپ رہا تھا، کہہ رہا تھا بھائی، اچھا اس کو اس کی فکر نہیں تھی پلیٹوں کی، ایک کو وہ اپنا پائپ چاہیے تھا، پائپ گم گیا تھا،
پھر اس نے کہا میں مر جاؤں گا مجھے اگر پائپ نہیں ملا. میں نے کہا بھائی پائپ لا کے دے اس کو, یہ مر گیا تو یہ نہیں مرے گا, ہم مریں گے, کیس بنتا ہے, آپ کو پتا ہے نا ہماری مسجد سے لاش ملی ہے. اچھا محلے میں جو بھی آ رہے زیارت کے لیے 2-3 چپیٹ اس کو, لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ یار تبرکن دادی کے سال ثواب کے لیے چل بھائی ٹھش ایک لگایا, ابا کے سال ثواب. چوروں کو مارنے کو لوگ سمجھتے ہیں ثواب ہے. مجھے بار بار یہ فکر ہو رہی کہ یہ ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں ان کی اور قمیضیں اتری ہوئی ہیں, ننگے پتنگے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سردی الگ ہو رہی ہے, کانپ الگ رہے ہیں, ہیروئن ان کو ملی نہیں ہے. ایک ان کے پاس ذریعہ تھا, یہ سریا جو اتنا لوہا انہوں نے اتارا ہے وہ بیچ کے ابھی پڑیا ملے گی ان کو, وہ بھی ان کا آپشن کیا ہو گیا, ختم. اب ہم ہیروئن کا انتظام تو کر نہیں سکتے ان کے لیے, ان کو تھانے میں پولیس کے حوالے کرو بھائی, جان چھڑاؤ ان سے. تو پولیس کو جب فون کیا نا, پولیس نے بولا بھائی یہ ٹینشن بولو خود پالو یار, ہم نہیں لے کے جا رہے. ان کو خود اپنا ڈر ہوتا ہے یار ان کو, کیونکہ پولیس جب ان کو لے کے جاتی ہے تو پولیس کے ذمے ہوتا ہے ان کو ہیروئن پلانا. اب ظاہر ہے وہاں اتنی پڑیاں تھوڑی ہیں کہ سب کے کام آ جائیں, وہ مخصوص لوگوں کو کے لیے, استغفر اللہ زیادہ کیا گیا میں, یعنی تو ایک محدود ہوتی ہے نا. تو خیر ہم نے پھر ان کو کھول دیا, ہم نے کہا جاؤ بھائی یہاں سے, دوبارہ یہاں رخ نہیں کرنا. لیکن مجھے 2-4 محلے والوں نے بتایا کہ یہ 20 دفعہ پٹ چکے ہیں, 20 دفعہ پکڑے گئے ہیں, 20 دفعہ پٹ چکے ہیں, پھر اگلے دن یہی کر رہے ہوتے ہیں. حقیقت یہ کہ قصور ان ہیروئنچیوں کا نہیں ہے, قصور سسٹم کا ہے. اب جس کو لت پڑ گئی ہے وہ تو پیے گا, وہ تو اس نے بتایا کہ ہم نہیں پیئیں گے مر جائیں گے ہم. باپ بتاؤ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے کہ یار ان کو نفسیاتی ہاسپٹل میں لے کے جاؤ, یا جو نشہ چھڑوانے والے ادارے ہوتے ہیں وہاں لے کے جاؤ, تم ان کا نشہ چھڑوانے کی کوشش کرو. وہ کہہ رہے گا پھر ہم کیا کریں, ہمیں تو چاہیے بھائی, فری میں مل رہی ہو تو بتا دو, ہم فری میں, ہم تو نہیں تو یہی کام کریں گے ہم. پھر ہمارے ایک دوست آئے, انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے علاقوں سے 5, میں ایک پیکج دے رہا ہوں آپ کو ہیروئنچیوں کے لیے, بہترین پیکج ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے علاقے سے 4-5 ہیروئنچی اسی طرح کھمبے سے پکڑے, چوری کر رہے تھے, اور روزانہ چوریاں. اور ہمارے یہاں بھی بکری بھی چوری ہوئی, اب مجھے لگ رہا ہے انہوں نے پی گئے, یہ 2 بکری کے بچے چوری ہوئے یہاں سے, جنریٹر کی بیٹری چوری ہوئی ہے. تو اب تو ہمیں لگا کہ بھائی یہ سارا کام یہی, اور ہر جگہ سے کر رہے ہیں. تو ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ یار بہت زیادہ چوریاں ہو رہی تھیں, تو پھر جب یہ ہیروئنچی ہم نے پکڑے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے مارنے پیٹنے کے بجائے نا, ہم نے کہا تمہیں ہر مہینے کتنا پیسہ چاہیے. انہوں نے بتایا کہ اتنا 20,000 30,000 کچھ ایسے بتایا. انہوں نے کہا یار دیکھو تم یہاں چوکیداری کرو, 20,000 ہم سے لے لیا, ہیروئن نہیں دیں گے ہم, پیسے دیں گے تمہیں تنخواہ. کہہ رہے ہیں اس دن کے بعد سے جتنے چور پکڑے ہیں نا ہیروئنچیوں نے پکڑ کے ہمارے حوالے کیے. نہیں ہے بات, میرا خیال ہے سیکیورٹی کا نظام ہیروئنچیوں کے حوالے کر دیا تو چوریاں کیا ہو گئیں, بند. کیونکہ بیچارے مجبور تھے بھائی, وہ مجبور تھے, ان کو سٹا چاہیے, یا تو آپ ان کو کسی ہاسپٹل میں لے جاؤ چھڑواؤ, چائے نہیں چھوٹتی لوگوں سے, ہیروئن کہاں سے چھوڑے گا وہ. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ایسے لوگوں کو پکڑ کے علاج کروائے, اور پھر ان کا حساب کتاب رکھے. اور پھر بھی کوئی پیتا ہوا پکڑا جائے تو اصل تو پیتا ہوا پکڑا جانے والا تو مجرم ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ان کو پرووائڈ کون کر رہا ہے. سعودی عرب میں ذرا سا شک ہوا تھا کہ ہیروئن یہاں آئی ہے, پورے ملک میں جو ہے نا ایمرجنسی نافذ کر دی تھی. جب تک وہ ہیروئن کی پڑیائیں پکڑ نہیں لی ان لوگوں نے, وہاں کی گورنمنٹ چین سے نہیں بیٹھی ہے, اور وہ پکڑتے ہی فوراً گردن اڑا دیتے ہیں جو ہیروئن اسمگل کر رہا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تبھی ایئرپورٹوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی سعودی عرب میں نشہ اگر آپ لے کر گئے تو آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا. وہ نہیں سنتے کسی کی بات. تو ایسا قانون اگر ہمارے ملک میں آ جائے تو اچھا نہیں ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ کتنے لوگوں کو یہ نشے کی عادت, تو اصل تو وہ اسمگلر ہے, ان کو پکڑو بھائی, کون ہیروئن لے کر آ رہا ہے یہاں پہ. اور ہو سکتا ہے وہ پکڑتے کیوں نہیں ہے, ہو سکتا ہے جو پکڑنے والے ہوں وہی پڑیا کیا کر رہے ہو, تو پکڑے گا کون کس کو. تو ان کا بزنس چل رہا ہو پڑیا کا. تو اس پہ جب تک ایکشن نہیں لیا جائے گا تو فی الحال ہم تو نہیں روک سکتے ان چیزوں کو, ہم تو اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں, نگرانی کر سکتے ہیں. تو جب تک نہیں ہوتا تو ہیروئنچیوں کو پھر مجھے خیال ہو ہم نے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا, ہم ان کو یہاں گلی کی سیکیورٹی ان کے حوالے کر دیتے کہ بھائی آپ کو, ان کو بھی تو کھانا تو ہے نا, تو ہم ان کو پیسے دیتے ہر مہینے, بھائی اتنے پیسے ہم آپ کو آپ کی اجرت, ہیروئن پینے کے لیے نہیں دیں گے, اجرت کے لیے دیں گے تاکہ آپ چوریاں چھوڑ دو. اس کے بعد کیا ہوگا کہ دیکھو آپ کی گلی میں چوریاں ختم. ایسا نہ ہو کہ وہ پڑیاں ہی سپلائی کرنا شروع کر دیں, وہ پھر زیادہ خطرناک ہوگا.
اس پہ سوچ لیں آپ لوگ عمل کرنے سے پہلے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے یار یہ تو بچوں کو پڑیا کھلانا شروع کر دو. خیر, تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میرے بھائی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جس منزل کی طرف جا رہے ہو, دولت, شہرت, عزت, صحت, جن چیزوں کو منزل بنایا ہے, یہ چیزیں حقیقی منزل نہیں ہیں. کیونکہ دنیا کے جب اعتبار ہی نہیں ہے بھائی, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتا ہے. ایسے ایسے واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں نا. ہمارے ایک دوست محلے میں کسی کا انتقال ہوا تو وہ بڑے لمبے آدمی تھے. جب قبر بنائی ہے نا تو ان کو کہا کہ آپ بھی میت کے قد کے ہی ہیں, آپ ذرا اس میں لیٹ کے دیکھیں کہ پورے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. صحت مند جوان آدمی تھے, وہ لیٹ گئے. ٹھیک ہے جی, پورا آ رہا ہوں میں, میرے ہی قد کے تھے وہ ان صاحب کے قد کے, میرے قد کے نہیں, ان صاحب کے قد کے. ان کو قبر سے باہر نکال دیا. ٹھیک ہے جی, قبر پوری ہے. اللہ کی قدرت, وہ بڑے مضبوط دل کے, ایسا نہیں کہ آپ سمجھیں قبر میں لیٹنے سے ڈر گئے, وہ ایسا کچھ نہیں ہے, میں جانتا تھا ان کو. اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ جو میت تھی نا اس کو کہیں گاؤں والوں نے کہا بھائی ہمارے یہاں بھیج دو, ہم اس کو دفناتے ہیں. ہم کراچی میں دفنا ہی نہیں رہے. وہ میت کا وہاں دفن ہونا کینسل, وہ قبر خالی رہ گئی. میت کو لے گئے کہیں گاؤں میں, اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ان کی انتقال ہوا, اور سچی مچی میں وہ اس قبر میں بولو دفن ہوئے. کیا وہ تصور کر سکتے تھے جب اس قبر میں لیٹ رہے تھے کہ میں نے ہی یہاں آنا ہے؟ لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں, ان چیزوں کی وجہ سے وہم کا شکار نہ ہو. اگر کہیں قبر میں لیٹنا پڑ جائے تو کوئی کچھ بھی اس سے مرتا نہیں ہے انسان. کیونکہ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں اصل میں وہ اسی چکر میں مرے ہیں کیونکہ قبر میں لیٹ کے چیک کر رہے تھے. تو یہ بدشگونی اسلام میں جائز. جس نے نہیں مرنا ہوتا وہ روزانہ قبروں میں ڈھکن ڈھک کے بھی سوئے گا نا, نہیں مرے گا وہ. یہ جو جادوگر چلے کاٹ رہے ہوتے ہیں قبروں میں بیٹھ کے تو کاٹ رہے ہوتے ہیں. لیکن بس اللہ نے بتا دیا بھائی, تو یہ سمجھ رہا تھا تو نے یہاں آنا ہی نہیں ہے ابھی, لیکن یہ قبر کس کے لیے ہے تو اچھی طرح ناپ کے دیکھ لے, کل تو نے ہی یہاں آنا ہے. تو میرے بھائی جب ایسی بے ثباتی کسی بھی ٹائم پہ مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتے ہو تو پھر دولت کماؤ ضرور, دولت کو ہدف بولو نہیں, ہدف صرف آخرت. تو آخرت کے لیے پھر محنت کرو گے نا, پھر پیسہ بھی کما لو آخرت کے لیے کہ بھئی میں صدقہ خیرات زیادہ کروں گا, میں رشتہ داری جوڑنے میں پیسہ خرچ کروں گا, میں بوڑھے ماں باپ کو کھلاؤں گا, اس لیے میں کر رہا ہوں, میں 4 شادیاں کروں گا. اس نیت سے بھی پیسہ کماؤ گے انشاءاللہ, اللہ کی قسم ثواب ملے گا آپ کو. میں 4 عورتوں کی کفالت کروں گا, اس نیت سے پیسہ کماؤ. میں نسل بڑھاؤں گا, اس نیت سے پیسہ کماؤ. میں جو ہے وہ مدد کروں گا مظلوموں کی, اور میں اس لیے بھی پیسہ کماؤں گا, اپنے لیے بھی کماتا ہے تاکہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. یہ تو سب سے بڑی وجہ ہے پیسہ کمانے کی, کیونکہ اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے, نیچے والا ہاتھ اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. تو آپ کی نیت آخرت ہو گئی. جب آخرت ہو گئی تو اب آپ کی کوشش ضائع نہیں جائے گی. پیسہ آ گیا تو بھی کامیاب, نہیں آیا تو بھی کامیاب. تو میرا اسی تمہید میں ہی آج بیان لمبا ہو گیا, تو وقت بھی پورا ہو گیا ہے, میں اس کو یہاں ختم کرتا ہوں. اگلے جمعے پھر آگے ہم کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے اگلے سٹیپ کی طرف جاؤں میں, لیکن کیا کریں, تو نہیں جا رہے. تو آپ نے کون سا ایم اے اسلامیات کے کوئی پیپر دینے, تھیسز لکھنے ہیں. اصل میں تو یہ واعظ و نصیحت کی مجلس ہے, موٹیویشن چاہیے, مجھے بھی چاہیے, آپ کو بھی چاہیے, تاکہ ہم اس دنیا سے محبت کرنا چھوڑ دیں. اتنی کریں جتنا ہم نے یہاں رہنا ہے. ہم یہ نہیں کہتے دنیا سے نفرت کریں, آپ اتنی کریں جتنے اس کو لفٹ کرانی چاہیے. ایک سفر میں آپ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے ملتان پہ اترنا ہے, آپ نے پشاور جانا ہے, اس سے ٹائم پاس کرنے کے لیے دوستی لگائی جاتی ہے. اتنی نہیں لگائی جاتی کہ ملتان پہ اتر رہے تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو, یار یہ کیا ہو گیا. لوگ کہیں گے تیرا مسافر ہے یار, تو اس نے کون سا تیرے ساتھ جانا تھا. تو یہ گاڑی, بنگلے اور دوستیاں اور یہ ساری چیزیں تھوڑے دن کے لیے ہمارے پاس ہیں میرے بھائی. تھوڑے دن میں مارکیٹ سے یہ بھی شارٹ اور ہم بھی شارٹ. تو لفٹ نہیں کراؤ زیادہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.